صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ توبہ کے سلسلے میں ہی ایک دوسری حدیث پاک سنتے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے اس کا اونٹ چٹیل میدان میں گم ہونے کے بعد اچانک مل جائے۔ ایک روایت اور ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص کسی جنگل میں اپنی سواری پر جائے اور سواری گم ہو جائے اور سواری پر اس کا کھانا پانی ہو اور وہ مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے میں لیٹ جائے، پھر اچانک وہ سواری کے پاس کھڑی ہوئی تو وہ اس کی مہار پکڑ کر پھر شدت خوشی میں یعنی خوشی میں بہت زیادہ خوش ہو کر یہ کہہ دے کہ اے اللہ عز و جل تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، یعنی خوشی کے مارے وہ اپوزٹ جملہ بول دے، تو اس سے بھی زیادہ رب تعالی ہماری توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کو پہلے سمجھ لیں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس ایک سواری ہے، اونٹ ہے، اس پر اس کا کھانا پانی سب لدا ہوا ہے، اس کو لے کر وہ ایک میدان سے گزر رہا ہے، تو وہ ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے لیٹا، تو جیسے لیٹا تو اس کا وہ جانور غائب ہو گیا وہاں سے۔ اب وہ جب وہ نیند کھلی تو اس نے چاروں طرف دیکھا کہ میرا جانور کہاں چلا گیا، اسی پر میرا کھانا بھی تھا، اسی پر میرا پانی بھی رکھا ہوا تھا، ساری چیزیں اسی پہ تھی۔ تلاش کرنے کے بعد جب سب دیکھا کہ اب اس چٹیل میدان میں کچھ اور چیز تو میسر ہے نہیں، پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، اب سوائے ہلاک ہونے کے لیے میرے لیے کچھ نہیں بچا، تو پھر وہ مایوس ہو کر واپس اسی درخت کے نیچے لیٹتا ہے، اور پھر جیسے ہی تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ پورا جانور اس کے پاس پھر ویسے ہی موجود ہے۔ تو ایک بندہ کہ جس کا بالکل مایوس ہو جائے کہ اب اس کو لگے کہ اب کچھ بچا نہیں، اور اس مایوس ہونے کے بعد پھر اس کو جانور مل جائے تو کتنی خوشی ہوگی، بہت خوشی ہوگی۔ تو آقا فرماتے ہیں اس سے کئی زیادہ خوشی رب کو اپنے بندے پر ہوتی ہے، کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو رب اس سے زیادہ بھی خوش ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس بندے نے خوشی کے مارے کیا بول دیا کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ لیکن کبھی کبھی خوشی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم بولنا کچھ چاہتے ہیں اور نکل جاتا ہے کچھ۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کبھی خوشی کے مارے یہ زبان پھسل جائے یا کہنا کچھ چاہ رہے تھے زبان سے کچھ نکل جائے تو اس کی وجہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا ہے یا گناہگار نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اس کو تنبیہ کی گئی کہ آپ کی زبان سے نکلا تو فوراً توبہ کر کے رجوع کر لے، تو پھر ہاں اگر کہنے کے بعد بھی اڑے گا تو اب پھر مسئلہ اس کے اگر کفر والا معاملہ ہوگا تو کفر کا ہوگا۔ تو زبان سے دھوکے سے کوئی چیز نکل جائے تو اس نکلنے کی وجہ سے اس کے اوپر حکم کفر یا گناہگار نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اس کو جب اطلاع کر دی جائے تو اس کے بعد اس سے وہ توبہ کر لے۔ اب اس کے اندر ایک بات ہے کہ اللہ عز و جل جیسے وہ بندہ خوش ہوتا ہے ایسے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ تو خوش ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو خوش ہونے سے مراد ہے کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ بندہ یہ خوش ہونا یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، غمگین ہونا یہ دل کی کیفیت ہے کہ بندہ باہر کے اثرات سے کوئی چیز قبول کرتا ہے، وہ چیز اس کو بھلی معلوم ہوتی ہے تو اس کا دل ایکسیپٹ کرتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، باہر کے اثرات سے کچھ دل میں اثر مرتب ہوتا ہے تو وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالی دل جسمانیت سے پاک ہے، اس لیے یہاں خوش ہونے سے مراد کیا ہے؟ اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اس راضی ہونے کو اس طرح بیان فرمایا کہ وہ مایوس بندہ جس طرح سے ہو جاتا ہے تو اللہ ایسا نہیں کہ مایوس ہوتا ہے، بلکہ بس
جتنی خوشی اس کو ہو رہی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہمارا رب ہمارے توبہ سے خوش ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی اپنے گناہ سے برابر توبہ کرتے رہنا چاہیے. ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گناہ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچ جائے، پھر تم توبہ کرو تو اللہ عز و جل تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. تو وہ کریم رب ہے، ہمیشہ کرم نوازی کو تیار ہے. اچھا، اس سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب گناہ کرتے رہو جب خوب ہو جائے تب توبہ کرو، نہیں. اس میں گناہ کرنے کی رغبت نہیں بلکہ توبہ کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے کہ اگر بندے سے اتنا بھی گناہ ہو گیا ہو تو جب اس کو توفیق ملے تب توبہ کر لے. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہ ہو، کیونکہ مومن کی شان ہی نہیں ہے مایوس ہونا. قرآن پاک میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک حدیث پاک اور سنیں اسی حوالے سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، یعنی ہر بنی آدم جو گناہگار ہے لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کر دیتا ہے. کیونکہ نفس ہمارے پاس ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں کو بہکانے میں لگا رہتا ہے. تو نفس کے تابع ہو کر یا شیطان کے بہکانے سے کبھی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اسے قبول فرمانے والا ہے. یہ اس کی وسیع رحمتیں ہیں جو ہم کو بار بار پکار رہی ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. ایک کرم دیکھیں رب کا ہمارے اوپر، اور یہ روزانہ کا کرم ہے. یہ حدیث پاک بھی مسلم شریف کی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ رب العزت رات بھر اپنا دست رحمت دراز رکھتا ہے تاکہ دن بھر گناہ کرنے والا توبہ کر لے. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور پورے دن اپنا دست رحمت دراز رکھتا ہے تاکہ رات بھر گناہ کرنے والا، رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے. اور اس سلسلہ روز چلتا، کب تک؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکل آئے. یعنی جو قیامت کی نشانی ہے کہ سورج مغرب سے نکل آئے گا، اس سے پہلے تک کہ مسلسل سلسلہ ہے. یعنی کرم دیکھیے کہ روز ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن روز ہمارا رب ہمیں پکار رہا ہے. روز آنا اس کی رحمت ہمیں دعوت دے رہی کہ بندے اگر تجھے دن میں توبہ گناہ ہو گیا تو رات میں توبہ کر لے، رات میں ہوا ہے اس وقت نہ کر سکا تو دن میں کر لے. یعنی پورے ہر لمحہ، دن رات کی قید کیا، یعنی ہر لمحہ رب کی رحمت ہمیں اسی طرف بلا رہی ہے کہ میرے بندے تو توبہ کر لے، میں تجھے بخشنے والا ہوں، میں تجھے معاف کرنے والا ہوں. تو یہاں بھی ہاتھ جو فرمایا گیا کہ اللہ دست قدرت، تو دراصل یہاں پہ ہاتھ مراد نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا مراد ہے، اللہ کی رحمت مراد ہے. وہ اس لیے کیونکہ جب بندہ کسی چیز سے خوش ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے آ جاؤ، اور ناراض ہوتا ہے تو ہاتھ سمیٹ لیتا ہے، دیکھتا بھی نہیں. تو وہ خوشی کہ اپنے بندے کو دامن میں سمیٹنے کے لیے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں. تو اس میں پتہ لگا کہ یہ توبہ کا جو دروازہ ہے یہ کھلا ہوا ہے، یہ کھلا ہوا ہے، یہ کھلا ہوا ہے جب تک کہ سورج وہاں سے طلوع نہ کر جائے. یعنی توبہ کے ہمارے پاس دو وقت ہیں. ایک یہ کہ جب تک ہمارا آخری وقت نہ آ گیا ہو، یعنی بالکل روح حلق تک نہ آ گئی ہو، جس کو غرغرہ کا وقت کہتے ہیں. اور دوسرا اتنی لمبی زندگی ہوئی کہ مغرب سے سورج طلوع ہو جائے تو وہ. تو اس سے پہلے ہمیں توبہ کر لینا چاہیے. اب اتنا وقت ملنے کے بعد بھی اگر بندے نے توبہ نہیں کی تو پھر وہ کیا کام ہوا اس کی زندگی کا، سب کیا دھرا اس کا رہ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھا، توبہ پہ جو اللہ کی کرم نوازی ہے اس میں جوانوں کو خاص اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی زبان سے انعامات سے نوازا ہے. نوجوانوں کے حوالے سے
ایک حدیث پاک ہے، منقول ہے کہ جب کوئی نوجوان اپنے مالک عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ دیگر فرشتے پوچھتے ہیں بھئی کیا ہوا؟ تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان نے خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے۔ اور پھر ایک اعلان کرنے والا اور اعلان کرتا ہے کیا کہ اس نوجوان کی توبہ کے استقبال میں جنتوں کو سجا دو۔ تو اللہ اتنا کرم فرماتا ہے، خاص طور سے جوانوں کا ذکر اس لیے کہ جب یہ عمر ڈھلتی چلی جاتی ہے تو کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اب نہیں ہو سکتے ہیں، وہ عمر ایسی ہو گئی ہے، لیکن جب جوان ہے، خواہش نفسانیت تیز ہے، شیطان بھی بہکاوے میں، اس کے باوجود وہ رب کی بارگاہ میں رجوع کر جاتا ہے تو رب کو یہ توبہ بڑی پسند ہے۔ تو جوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کرتے رہیں۔ اور ایک اور منقول ہے، یہ بڑی اچھی حدیث پاک ہے، دیکھیں کہ جب کوئی نوجوان گناہ کی وجہ سے روتا ہے، جب کوئی نوجوان گناہ کی وجہ سے روتا ہے اور اپنے مالک کی حقیقی بارگاہ میں خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے اگر یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے برائی کی ہے، یا اللہ میں نے برائی کی ہے، تو رب کی شان دیکھیں، رب فرماتا ہے میں پردہ پوشی کروں گا۔ بندہ اگر سچ دل سے رب کی بارگاہ میں کہ مولا میں نے برائی کی ہے، تو رب کی طرف سے جواب آتا ہے کہ میرے بندے میں پردہ پوشی کروں گا۔ پھر آگے بندہ عرض کرتا ہے کہ میرے مولا میں بہت نادم ہوں، جواب ملتا ہے میرے بندے میں جانتا ہوں۔ پھر عرض کرتا ہے مولا میں توبہ کرتا ہوں، جواب آتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں۔ پھر اے نوجوان جب تو توبہ کرے اور توبہ توڑ ڈالے تو پھر ہماری طرف رجوع کرنے میں حیا نہ کرنا، اور جب دوسری مرتبہ توبہ توڑ دے تو پھر رجوع کرنا، پھر تیسری مرتبہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہوتے، شرمندگی تجھے کبھی نہ روکے۔ یعنی ایسا نہ سوچے کہ اب پھر میں نے توبہ کی تھی پھر توڑ دیا، نہیں، جب ہو تب رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ پھر چوتھی مرتبہ میری بارگاہ میں لوٹ آئے، کیونکہ آخر ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ میں ایسا جواد ہوں، یعنی ایسا سخی ہوں جو بخیلی نہیں کرتا، میں ایسا حلیم ہوں کہ جلد بازی نہیں کرتا، اور میں ہی نافرمانوں کی پردہ پوشی کرتا ہوں، اور میں ہی توبہ کرنے والوں کا توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں ہی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد یہ اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے توبہ سے معافی مانگنے والا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ بار بار کہ ہم توبہ کرتے۔ دیکھیں گناہ کیوں ہوتا ہے؟ گناہ یا تو نفس کے تابع ہو کر یا تو شیطان کے مکر میں آ کر توبہ کرتے ہیں۔ تو دراصل یہ شیطان ایک ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے، تو وہ برابر ہمیں بہکاتا ہے۔ تو شیطان ہو کر جو مردود بارگاہ ہے، شیطان ہو کر وہ اپنی ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹتا، تو پھر ہم بندے رحمان ہو کر اپنے کام سے کیوں پیچھے ہٹ جائے؟ ہمیں تو حکم یہ کہ اگر وہ بہکا دے تو پھر توبہ کر لو، پھر بہکا دے پھر توبہ کرو۔ یعنی کبھی بھی اس چیز سے نہیں گھبرانا کہ اب توبہ کی تھی پھر وہی گناہ ہو گیا، تو اس سے کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں فوراً رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک شخص ہے، اس نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض کی کہ حضرت مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ ایک نوجوان نے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا منہ پھیر لیا اور کچھ دیر کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس نوجوان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سنیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، توبہ کے دروازے کے علاوہ باقی تمام کھلتے اور بند ہوتے رہتے ہیں،
مگر توبہ کے دروازے پر ایک ایسا فرشتہ مقرر ہے کہ جو اسے بند نہیں کرتا، پس تو عمل کر اور مایوس نہ ہو۔ یعنی یہ توبہ کے دروازے پہ جو فرشتہ مقرر ہے وہ اس دروازے کو بند نہیں کرتا، اور رب نے معمور ہی کر رکھا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرے تو توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اب ایک بہت پیارا واقعہ آپ سنیں اور اس سے جو ہے عبرت حاصل کریں، خاص طور سے ہمارے نوجوان حضرات۔ یہ بہت بڑے عابد اور زاہد گزرے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ شروع سے عابد و زاہد ہیں۔ خواہش نفس کے تحت یہ بھی ان کے ساتھ مسئلہ ہوا، پھر اس کے بعد اللہ نے کرم کیا۔ یہ ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک مروزی علیہ رحمت و رضوان، بڑے بزرگ گزرے ہیں یہ۔ انہوں نے بھی ایک توبہ کی، ان کی توبہ کا بڑا ہی عجیب داستان ہے، اس کو سنیں کہ توبہ کرنے سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت کے عشق میں گرفتار تھے۔ ایک رات اپنے ایک دوست کو لے کر اس کی دیوار کے نیچے کھڑے ہو گئے اور وہ بندی بھی اپنے چھت پر آ گئی۔ جیسا کہ عموماً اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، جب عشق مجازی ہو جاتا ہے تو ملاقات کے سلسلے انسان کرتا ہے، اور اب تو جس طرح کی عریانیت ہمارے درمیان عام ہو رہی ہے تو پھر اس کو اب ڈیٹ کا نام دیا جا رہا ہے باضابطہ کہ بھائی فلاں اس کے ڈیٹ پہ چل رہا ہے، فلاں اس کے ساتھ ڈیٹ پہ ہے۔ اور اب یہ جو مغربی زدہ معاشرہ ہے اس میں گھر والے بھی آزادی دیتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، دیکھ لیں، چیک کر لیں۔ تو اور سوشل میڈیا نے اب اور زیادہ کلوزنگ کر دی ہے۔ پہلے تو بڑے سارے مسائل ہوتے تھے کہ فلاں نہ دیکھ لے، لیٹر وہاں اس کے ہاتھ لگ گیا ہے، یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جادو کا جن، اس کو ہم نے جیسے بولا، آرڈر کیا کہ یہ پیغام میرے محبوب کو ہی پہنچنا چاہیے، فوراً یہاں سے چلتا ہے، اور تکیے کے نیچے بھی موبائل ہو تو واٹس ایپ کے ذریعے اس کے پاس وہ پہنچا دیتا ہے۔ تو اب تو بڑی آسانی اور گناہ کے دروازے بہت کھلے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ان کا معاملہ، تو انہوں نے کیا کیا، ایک رات اس کی دیوار کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے اور وہ بھی چھت پر سے آ گئی، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، وہ بھی دیکھ رہی ہے، یہ بھی دیکھ رہے، دونوں لطف اندوز ہو رہے، یہاں تک کہ اذان فجر ہو گئی۔ رات بھر گزر گئی، اذان فجر ہو گئی، تو آپ نے گمان کیا کہ عشاء کی اذان ہوئی ہے، شاید رات بھر کھڑے رہے، ان کو ایسا لگا کہ عشاء کی اذان ہوئی ہے۔ لیکن جب دن چڑھا، یعنی جب سورج طلوع ہوا، اجالا پھیلا، تو معلوم ہوا کہ تمام رات اسی حالت میں گزار دی میں نے۔ بس یہی بات اور یہی سبب ہوا آپ کی توبہ کا، اور آپ کی دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، اے ابن مبارک، تجھے شرم آنی چاہیے تھی کہ نفس کے خواہش کے پیچھے ساری رات تو کھڑا رہا، پھر بھی تو اعجاز اور بزرگی کا خواستگار ہے کہ مجھے بزرگی ملے اور مجھے اعجاز ملنا چاہیے۔ اگر نماز میں امام کوئی سورت پڑھ دے تو گھبرا جاتا ہے، اور اس پر تو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ اپنے نفس کو کہہ رہے ہیں کہ امام نے تھوڑی لمبی سورت پڑھ دی تو گھبرانے لگتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو مومن کہتا ہے۔ پھر آپ نے صدق دل سے توبہ کی اور تحصیل علم میں مشغول ہو گئے، اور پھر ایک زمانہ آیا کہ ان کا نام زاہدوں میں شمار ہوا جانے لگا، اور ایسی پرہیزگاری انہوں نے اختیار کی، ایسی پرہیزگاری اختیار کی کہ خود فرماتے ہیں کہ ایک روز اپنی والدہ کے باغ میں سو رہے تھے تو آپ کی والدہ نے دیکھا کہ ایک سانپ، دشمن ہوتا ہے انسان کا، لیکن ایک سانپ اپنے منہ میں ریحان کی ٹہنی لیے آپ کے چہروں سے مکھی اور مچھر کو اڑا رہا تھا۔ تو یہ ہوتی ہے سچی توبہ کی برکت۔ تو اس سے دو باتیں پتہ لگی، ایک یہ کہ اگر خواہش نفس سے اگر ہم کبھی گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں تو جب اللہ توفیق دے تو اس وقت ہی آپ توبہ کر لیں، اور توبہ کریں تو اس عزم کے ساتھ کہ واپس اس گناہ کی طرف نہیں پلٹوں گا، کہ توبہ نام ہی ہے اس چیز کا کہ گناہ پر شرمندہ ہونا، نہ کرنے کا عزم کر لینا اور اس پر قائم رہنے کی کوشش کرنا۔ تو اسی عزم کے ساتھ کریں، اور پھر دیکھیں
انہوں نے علم بھی حاصل کیا. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر علم کے معلوم کیسے ہوگا کہ یہ میرے لیے حرام ہے، یہ میرے لیے حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. اس لیے انہوں نے علم بھی حاصل کیا، پھر تقوی اختیار کیا. ورنہ بے علم عابد جو ہوتا ہے وہ شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے، وہ جب چاہے اس کو بہکا دیتا ہے. اس لیے ضرورت بھر علم بھی سیکھیں اور عمل بھی کرتے رہیں، تو کرم وہ ہوگا جو آپ کا جان لیوا دشمن ہوگا معاملہ کرتے نظر آئے گا، جیسے اس واقعے میں. تو اس سے ہمیں صرف یہ پتہ لگا کہ اگر ہمیں کتنے بھی گناہ ہو تو ہم اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کر لیں. اس کی رب کی رحمت سے امید ہے کہ رب تعالی ہمیں ضرور بخش دے گا. جیسا کہ پچھلی بار بھی وہ آیت پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں وہی ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، کہ کوئی برا عمل کر لے، اور یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر وہ کوئی ظلم کر لے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے مغفرت چاہے، تو یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اسے غفور الرحیم ہی پائے گا. تو یہ رب کی شان ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، ستار و غفار ہے. وہ ہر حال میں ہماری پردہ پوشی فرماتا ہے. اگر وہ سزا دینا چاہے تو ایک نافرمانی کے بعد کوئی اور سزا نہ دے، بس اس گناہ کو ظاہر کر دے لوگوں پر، تو یہی سزا کے لیے کافی ہے. لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی وہ کبھی ہماری عیب کو دوسرے پہ ظاہر نہیں کرتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں موبائل سے، اسی وقت ہمارا ہاتھ اس پہ چپک جائے تو لوگ پھر دکھاتے پھرے کہ بھائی کیا ہو گیا ہے، سب کو پتہ چل جائے گا وہ گناہ. یا رات کو گناہ کرے اور صبح یہاں پر وہ گناہ لکھ کر آ جائے آپ کی پیشانی پر، جو دیکھے آپ کو پہچان جائے اس نے رات کو گناہ کیا ہے. لیکن وہ رب کریم ہے، وہ رب رحیم ہے، وہی ستار ہے. اسی کی شان یہ ہے کہ وہ عیب چھپائے. ورنہ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم لگے رہتے کہ پتہ تو چلے اس کا کچھ تو ہے، اور اس کو پھر اسٹور کر کے رکھیں، جب وقت ملے گا تو پھر اس کو وائرل کریں گے. یاد رکھیں کسی مسلمان کا عیب اگر پتہ چل جائے نا، اس کو چھپائیے. اس کی وجہ ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی فرمائی، پردہ پوشی کی، تو اللہ قیامت کے دن اس کے پردہ پوشی کرے گا. تو یہاں کی رسوائی تو کچھ نہیں ہے، وہاں کی رسوائی تو اور بڑی ہوگی. تو اس لیے کسی کا عیب نہ ظاہر کریں نہ دوسروں پر بتائیں، کیونکہ یہی سوچے کہ میرے عیب میرے رب نے جب چھپا رکھا ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں اس بندے کا عیب ظاہر کرنے والا. میرے اپنے ہی گناہ اتنے کہ ظاہر ہو جائیں تو لوگ میرے طرف تھو تھو کرتے نظر آئیں گے. تو بس اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو قائم رکھے.